پاکستان فلم انڈسٹری کی لازوال کردار اداکارہ نیلو کی زندگی کی جرت بھری کہانی اور کیسے اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور پاکستان کے بہت بڑے اداکار شان شاہد نے انہیں مسیحی قبرستان میں دفن کیا۔ آپ کی آخری وصیت کیا تھی؟ اور اس سے پہلے جب 1965 میں سعودیہ کا شہزادہ رضا شاہ پاکستان آیا تو نواب آف کالا باغ نے یہ حکم دیا کہ اداکارہ نیلو جو اس وقت ایک خوبرو اور خوبصورت اداکارہ تھی انہیں کالا باغ میں بلا کر اس شہنشاہ کے دل کو لبھانے کے لیے رقص پیش کرنا چاہیے کہ وہ خوش ہو کر پاکستان کی جھولی میں کچھ خیرات ڈال دے۔ لیکن اسی کے بعد جب آپ کو یہ حکم پہنچا تو آپ نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک فلم اداکارہ ضرور ہوں لیکن یہ میری عزت نفس اور ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں یوں در در جا کر کسی شہنشاہ کا دل لبھانے کے لیے رقص پیش کرتی پھروں اور اپنے آپ کو بیچتے ہوئے اپنی عزت کا کھباڑا کرتی چلوں۔ تو نواب آف کالا باغ کے کارندوں اور غنڈوں نے ان پر جبر و ستم کے پہاڑ اٹھاتے ہوئے انہیں وہاں سے لے کر کالا باغ لے جانے کے لیے جتن کیے تو جذبات میں آ کر آپ نے خواب آور گولیاں کھا لی جس کے بعد آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ لیکن اسی کے بعد جب آپ کو ہاسپٹل لایا گیا تو کئی دنوں بعد آپ موت کے منہ سے واپس آتے ہوئے زندگی کی طرف آئیں۔ لیکن مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں آیا ہو کہ مجھے کسی بادشاہ کی محفل میں اپنی عزت کو نیلام کر کے رقص پیش کرنا چاہیے تو ان کے اس واقعے کے بعد معروف شاعر حبیب جالب نے انہی کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی جو بعد میں 1968 میں ان پر فلمائی گئی۔ اسی کے بول کچھ اس طرح تھے، تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے آپ کے اس واقعے کے منظر کو لکھا ہے اور کیا شاندار لکھا ہے، وہ کبھی الگ موضوع پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اگر اداکارہ نیلو کی بات کی جائے تو اداکارہ نیلو ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے گلی محلے میں جانی جاتی تھی اور آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہی تھا کہ آپ کی پہلی فلم ہی ایک ہالی ووڈ فلم میں کردار تھا جس نے آپ کو متعارف کرایا اور پھر اس کے بعد آپ پاکستانی فلموں کی طرف آئیں۔ پاکستانی فلموں میں آپ نے بیٹی فلم سمیت شاندار فلموں اور ڈراموں میں کام کیا۔ ویسے تو آپ کی زبان اردو تھی لیکن پنجابی زبان میں بھی آپ فلموں میں اچھی اور جاندار اداکاری کیا کرتی۔ لیکن اسی کے بعد آپ چونکہ مسیحی خاندان سے تھیں اور آپ کی شادی پاکستان فلم انڈسٹری کے اسکرپٹ رائٹر اور اسکرین اداکار ریاض شاہد سے ہو گئی تو چونکہ آپ کے مسلمان ہونے کے بارے میں بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی لیکن اسی کے باوجود بھی شادی کے وقت اپنے محبوب کی محبت میں آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئیں اور اس کے بعد ساری زندگی اسلام کے اصولوں پر کار فرما رہیں۔ آپ کا بیٹا شان شاہد جنہیں لالی ووڈ کے چند بڑے اداکاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور آج کل کے دور کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی آپ کا بیٹا تھا جسے آپ نے پڑھایا لکھایا اور پھر ایکٹنگ میں لایا اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے چند ٹاپ کے ہیروز میں سے ایک بنا۔ لیکن ناظرین و سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں آج سے 3-4 سال پہلے جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک وصیت لکھی تھی جس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ میری قبر ہے وہ میری والدہ کی آغوش میں ہونی چاہیے۔ چونکہ آپ کے والدین مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو آپ کی جو قبر ہے وہ مسیحی قبرستان میں بنائی گئی۔ آپ کے بیٹے شان شاہد کے خاندان والوں نے اس بات کی مذمت کی کہ وہ تو چونکہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن کیسے ان کی قبر مسیحی خاندان میں بنا کر اس کے اوپر سلیب کا نشان بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن شان شاہد کی یہ درخواست تھی کہ میری والدہ اپنی والدہ کے آغوش میں مرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اپنی ماں کی آغوش میں جب دن بھر کی مشقت کے بعد بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ماں اسے گود میں لے لیتی ہے تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ جب ماں کی آغوش میں لیٹیں گی تو کیا خبر فطرت کو بھی رحم آ ہی جائے۔ تو اسی کے بعد ناظرین و سامعین
پورے خاندان اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی اداکار شان شاہد نے اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسے مسیحی قبرستان میں دفن کیا۔ ان کی وفات کے موقع پر بھی نہایت اہم باتیں سامنے آئیں کہ ان کے جنازے میں مختلف ایسے پاکستان فلم انڈسٹری کے پرانے لوگ تھے جو زمانے کی رنگ رلیوں میں کہیں کھو چکے تھے اور ان کا نام بھی لوگوں کو یاد نہیں تھا، لیکن اداکار ندیم بیگ سمیت مختلف اداکار، سہیل احمد عزیزی، وحید مراد کے خاندان کے لوگ اور اسی کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف اداکار شاہد حمید بھی اس موقع پر موجود تھے، اور اداکار شان شاہد کے تقریباً سارے فلمی دوست بھی تھے جنہوں نے روتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ ان کو آغوش قبر کیا۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین و سامعین، آج تک لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی قبر مسیحی قبرستان میں کیوں بنائی گئی اور کیوں آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ ان کا خاندان سارا وہاں پر تھا، وہ اپنے شوہر کی محبت میں سچے مذہب اسلام کی طرف راغب ہوئی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سعودیہ کے شہزادے کے اگینسٹ نعرہ حق بلند کرتے ہوئے ان کی محفل میں ڈانس کرنے سے انکار کیا تھا، اور پھر حبیب جالب نے ان پر نظم لکھی تھی، وہ بھی ان کو امر کرنے کے لیے کافی ہے۔